بلیٹن کا آغاز کریں گے خبر آپ کو دیں رات گئے آزاد کشمیر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، سوات، مالاکنڈ، ہری پور، ہنگو، مردان، محمد شاگلہ اور نوائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن میں سطح زمین سے 102 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اسلام آباد ایکسپریس کالا کاکو کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر زخمی ہوئے۔ ٹریک کی بحالی کا کام جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالجبار سے۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کالا کاکو کے قریب حادثے کا شکار ہوگی، جس کے نتیجے میں 5 بوگیاں ریلوے ٹریک سے نیچے اتر گئی، جس سے 25 کے قریب مسافر زخمی ہوئے، جن کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ باقی مسافروں کو گاڑیوں کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ ریلوے حکام موقع پر پہنچے، انہوں نے ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ریلوے ٹریک مکمل بحال کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا جائے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود سرکاری دور پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے سکھ برادری کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ پنو کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے خط میں نام ان کا لکھا ہے، مگر یہ خط خالصتان تحریک کے لیے ہے۔ صدر ٹرمپ کے خط نے خالصتان تحریک کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر کے اس پر مہر لگا دی۔ گرپتون سنگھ پنو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایوی نیوز کے بیورو چیف جہاں ولی سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تانوں ایک خط لکھ دیتا ہے جی کہ یہ جڑا خط ہے ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੇਠ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਟਰੰਪ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। امریکی کونسل خانے کے سفارتی عملے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، رش والے مقامات پر جانے، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپ ڈیٹ کیجیے گا۔
دیکھیے بالکل یہ امریکی قونصل خانے کراچی کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں امریکی قونصل خانے کی سفارتی عملے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے. رش والے مقامات پر اور جانے پر غیر ضروری سفر سے بھی گریز کی ہدایت کی گئی ہے. سفارتی عملہ جو ہے وہ شہری ہوٹلوں، شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ جانے سے بھی گریز کرے. امریکی قونصل خانے کی جانب سے باضابطہ طور پر ان تمام عملے کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں اور الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. سفارتی عملہ اور شہر میں نقل و حرکت محدود رکھیں، یہ کہنا ہے امریکی قونصل خانے کا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی کو 5 اگست کے لیے بہانہ مل گیا. 9 مئی کیس میں سزائیں ہو گئیں، اس لیے کچھ نہیں کر سکے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا 5 اگست کو تحریک کو عروج پر جانا تھا لیکن ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیر اعظم نے کئی مرتبہ ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی بات کی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور 70 کروڑ روپے ماہانہ نقصان کر رہے تھے. ہے ان کو اچھا بہانہ مل گیا ہے کہ یہ کہہ سکیں گے یہ تھا وہ تھا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے. جو تحریک شروع ہی نہیں ہوئی اس نے عروج پہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی. حکومت یا وزیر اعظم پاکستان انہوں نے تو پچھلے 2 ماہ میں 3 مرتبہ ان کو یہ آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں. یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ 70 کروڑ روپیہ ماہانہ نقصان کر رہے ہیں. کیا پھر ایسے ادارے کو جس کی یہ صورتحال ہو اسے بند کرنا اور اس کے ملازموں کو ایک سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کے گولڈن شیک ہینڈ دے کے جو ہے فارغ کرنا، اس سے بڑی اور جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گڈ جسچر کیا ہو سکتا ہے. چینی کا سٹاک بالکل سرپلس تھا، وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو قیمتوں میں چڑھاؤ آیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی پھر سبھی کی ذمہ داری تھی. تحریک تحفظ آئین پاکستانی سیاسی جماعتوں کے درمیان نئے میثاق جمہوریت کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا. کہا قومی ڈائیلاگ میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی شامل ہو. الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کی جائے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا. یہ ہائیبریڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونی چاہیے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے. 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے. ہم عمران خان، بشرا بی بی کی قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم 2024 میں کیے گئے الیکشن اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو باہمی تعلقات میں آئے شرط مہری کو دور اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت، صرف شور شرابہ ہے. اعلامیہ اور پروپیگنڈا صرف کوڑے سے بھرا ہوا تھا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل. کہا کہ کل ایرانی صدر سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ اہم سنگ میل ہے. اپوزیشن والے سربراہان کے دوروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں. جو چوچو کا مربع تھا، سو کالڈ اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے، ان کے پاس حقائق بھی نہیں تھے. جھوٹ، فساد، انتشار اور پروپیگنڈا کے علاوہ ان کے اعلامیے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب 9 مئی کا جواب نہیں ہے. اب اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے چیخو پکار مچایا جا رہا ہے. ناکام سیاستدان ہیں. اس جنگ کے دوران بھی یہ بھارتی بیانیے کو آگے لے کر چلتے رہے. پاکستان کی معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی اپوزیشن جماعتوں کو. اب ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ کل ایرانی صدر کی آمد متوقع ہے. جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس وقت اس کے وزٹ کو سابوٹاژ کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. بیسکلی یہ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے. مجھے حیرانگی ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کا حصہ ہیں، تو آج جب وہ قوم کو لیکچر دے رہے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان کی فیملی نے جو ریئل اسٹیٹ مافیا اسٹیبلش کیا وہ کیسے. سزاؤں کے فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے. پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفوں کا یا بائیکاٹ پر غور کرے گی. AIY نیوز سے گفتگو میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی کال پر پورے ملک میں لوگ نکلیں گے.
جہاں جو لیڈرشپ موجود ہے وہی قیادت کرے گی۔ تاریخ خان صاحب کی آواز ہے، خان صاحب کی آواز پہ لوگ نکلیں گے، پورے ملک میں تحریک چلے گی، پورے ملک میں ریلیز ہوگی، سارے لیڈرشپ نکلیں گے، لوگ نکلیں گے۔ کل کے فیصلوں سے تحریک انصاف کو بڑا دھچکا ملا ہے، بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سوچے گی کہ کیا استعفے دینے ہیں، کیا بائیکاٹ کرنا ہے، کیا واک آؤٹ کرنا ہے۔ آئیں سب مل کر بیٹھیں، انتشار ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی نہیں، ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو بانی نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پارٹی رہنماؤں کی نااہلی کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، آئین و قانون پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں بچر صاحب، تمام لوگ جس طرح ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جو بھی عدالتیں ہمیں میسر ہیں ہم وہاں جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی نہیں ہیں۔ 5 اگست عمران خان نے پاکستان کی قوم کو کہا ہے کہ پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق اپنے وجود کا اظہار کرو، تو ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، کسی قسم کا انتشار کا کوئی پروگرام نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر بیٹھیں، اس ملک میں انتشار کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ ایک ملک گیر تحریک ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزے کی درخواست دے دی۔ قاسم اور سلمان نے ویزے کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم نے بتایا، چند روز پہلے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ علیمہ خانم نے کہا، سفیر کے مطابق ویزوں کے اجراء کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد ویزا جاری ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا علیمہ خانم کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے بیان کے مطابق بانی کے بیٹے شناختی کارڈ رکھتے ہیں، اگر سچ ہے تو انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کو ویزے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ پاکستانی نہیں۔ ان تمام باتوں کے پیچھے کیا سچ ہے؟ دوسری جانب ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کیا۔ فیملی ویزا یا کسی نوعیت کا ویزا وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزے سے متعلق دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ ایسا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ویزا درخواست نہیں دی۔ قاسم اور سلیمان کو ماضی میں نادرا کارڈ ایشو ہو چکے ہیں۔ قاسم اور سلیمان نے پاکستان کا آخری سفر نادرا کارڈ پر کیا تھا۔ ویزا درخواست کے لیے قاسم اور سلیمان کو ہائی کمیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویزا درخواستیں وزارت داخلہ میں براہ راست آن لائن وصول کی جا رہی ہیں۔ ہائی کمیشن نے علیمہ خانم کے بیان پر رد عمل دینے سے گریز کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف چند وزیروں سے خوش نہیں ہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کے چند وزراء، مشیروں اور معاونین کی کارکردگی جانچنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو محکموں کی تبدیلی اور کابینہ سے نکالا جائے گا۔ ذرائع نون لیگ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کابینہ میں نئے چہرے بھی شامل کیے جائیں گے۔ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا سے پابندیاں ختم کی۔ بھارت سے جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا اصل ہتھیار ہے۔ آزادی صحافت سے متعلق آج بھی چیلنجز درپیش ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا کراچی میں پی ایف یو جے کی تقریب سے خطاب، کہا ڈس اور مس انفارمیشن ہتھیار بن چکا جسے بھارت نے استعمال کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ اندرونی لحاظ سے اور آج بھی آزاد صحافت کے حوالے سے چیلنجز ہیں۔ بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آئی۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجیٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا۔
جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں. ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، ان دنوں میں انہوں نے وہ پابندیاں ہٹائیں اور میرے خیال میں آج تک وہ پابندیاں واپس نہیں آئی ہیں. دنیا کے 69 ملکوں پر امریکی ٹیرف کا نفاذ شروع ہو گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے. 10 سے 41% تک نیا ٹیرف لگایا گیا. پاکستان پر 19 اور بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا. جنوبی ایشیائی ملکوں میں پاکستان پر سب سے کم ٹیرف لگایا گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج نے بھارت کو وہ دھول چٹائی جس کے زخموں پر وہ آج تک مرہم نہیں رکھ پا رہا. گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز. افتتاحی تقریب سے خطاب میں گورنر ٹیسوری نے کہا پوری قوم ایک پیج پر تھی اور ہے. بھارت کے خلاف پاکستان نے ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے. نون لیگ سے مجبوری کا اتحاد ہے، محبت کا نہیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر نون لیگ سے مل کر چل رہے ہیں. وہاڑی میں پیپلز پارٹی کے کارکنان سے گفتگو میں گورنر سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی کا وفاق اور پنجاب میں وزارتیں لینے کا کوئی ارادہ نہیں. بلاول بھٹو کا پیغام پنجاب کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا. گورنر نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ثانیہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کی قیادت ملوث تھی. ایسے سازشی عناصر کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. جبری برطرفیوں کا سلسلہ بند کیا جائے. میڈیا انڈسٹری میں جبری برطرفیوں اور واجبات ایشو پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یوم مطالبات منانے کا فیصلہ. پی ایف یو جے رہنما افضل بٹ کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ڈیمانڈ ڈے منائیں گے. پورے ملک میں مرحلہ وار احتجاج تحریک چلائیں گے. چاروں صوبائی اسمبلیوں کے باہر بھی احتجاج ہوگا. آخری مرحلے میں چلو چلو اسلام آباد کی کال دیں گے. قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ ہوگا. پوائنٹ ایجنڈے پر جو جبری برطرفیاں اور واجبات کا ایشو ہے اس پر پی ایف یو جے ملک کی یوم مطالبہ منائے گی، ڈیمانڈ ڈے منائے گی. اس میں صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ ان جبری برطرفیوں کو کیسے روکنا ہے. تمام ٹی وی چینلوں اخبارات میں برطرفیوں کا سلسلہ ہے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مرحلہ وار ہوگا. پہلے مرحلے پہ موبلائزیشن کی جائے گی، پھر یوجز اپنی سطح پر 1 دن دیا جائے گا، پورے ملک میں 1 دن ہوگا. پھر اس کے اگلا مرحلہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کو بعد 1 دن ہوگا. پھر لاسٹ جو ہوگا وہ اسلام آباد، چلو چلو اسلام آباد کی کال ہوگی اور وہ نیشنل اسمبلی کے باہر ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.